والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورہ العصر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک ساتھ 3 آیات میں تمام اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو چکا ہے۔ مہاجرین کا ذکر ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ پوری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وطن مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل، اور ان کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں انصار صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں مہاجرین کو جگہیں دی، ان کی مدد اور نصرت کی، اور وہ اپنے آپ پر اپنے مہمان آنے والے مہاجرین کو ترجیح دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ یہ 2 جماعتیں جن میں تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں، مہاجرین اور انصار، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کی دین کی جو برکتیں ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، وہ سب انہی کے لیے۔ تیسری وہ جماعت جو ان کے بعد ہے، قیامت تک آنے والے لوگ، یہ بھی اہل حق میں شامل ہے، اس جماعت میں شامل ہے جو اللہ رب العالمین کے مہمان بنیں گے قیامت کے دن۔ اللہ ان کا حساب آسان فرمائے گا، قبر اور میدان حشر کی مشقتوں سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر آسانی فرمائے گا۔ یہی آیت مبارکہ ہے جو میں نے خطبے کی تمہید میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، مہاجرین اور انصار کے بعد وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہے، جو حق پر قائم ہیں، یہ ان کے بعد آنے والے اہل اسلام ہیں، اہل ایمان۔ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ان کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے پہلے جو اہل حق ہمارے دینی بھائی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں بھی معاف فرما دے، انہیں بھی تو بخش دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں وہ اہل ایمان جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام، ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض مت رکھ، ہمارے دل ان کے لیے صاف ہونے چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا، ان کے لیے بھی بخشش کی دعا، اور ان کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، تو بڑا ہی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے دل ان کے لیے صاف کر دے۔ یہ لوگ قیامت تک آنے والے تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے شاگرد، پھر محدثین، ائمہ کرام جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، شریعت کو محفوظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، ائمہ نے، محدثین نے، سلف صالحین نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، شریعت کے اصول سمجھنے کے لیے
جو ضوابط وضع کیے وہ ساری خدمتیں جو سلف صالحین کی موجود ہیں. ہر بعد میں آنے والے دور میں اہل حق کی نشانی یہ ہے، ہر بعد میں آنے والے دور میں اہل حق کی نشانی یہ ہے، وہ اپنے سے پہلے ادوار میں جو بھی اہل حق سلف صالحین کے نقش قدم پہ گزر چکے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے. یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حق پر ہونے کی علامت یہ ہے. صحابہ جن میں مہاجرین و انصار شامل ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین، ان کے شاگرد جنہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں یا اتباع التابعین کہتے ہیں، پھر ان کے شاگرد ائمہ اربعہ کی صورت میں، محدثین کی صورت میں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، اور بعد میں وہ حدیث کا علم، وہ درست ٹھوس عقیدہ توحید اور وہ صحیح شریعت وحی الہی کا علم لوگوں میں پھیلاتے رہے. اللہ کا یہ نور سب کے حق میں دعائیں کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے یہی عنوان سورہ توبہ آیت نمبر 100 پورا ہے، اس میں بھی ذکر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا ہجرت میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور پھر انصار اور پھر قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ، جو ان کا دین تھا، جو ان کا منہج تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، دین کو جن اصولوں کی روشنی میں انہوں نے سمجھا، اپنایا، انہی اصولوں پر، انہی کے راستوں پر چلنے والے وہ لوگ، چاہے وہ قیامت تک آنے والے ہیں. تعداد کم ہوتی جائے گی جو قیامت قریب آئے گی، لیکن حق پہ یہ لوگ. یہی مضمون، ایک ہی مضمون ہے دونوں آیتوں کا. یہاں ایک ہی آیت میں اللہ نے تینوں جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، سورہ توبہ میں، جبکہ سورہ الحشر میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک جماعت کے لیے علیحدہ 3 آیات ذکر فرمایا. یہ سب حق پر. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آدمی حق پر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اہل حق کی نشانی بتا دی ہے. گویا کہ وہ آدمی حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے، گمراہ ہے. جو مہاجرین اور انصار کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھے، صحابہ کرام، خواہ اہل بیت کے صحابہ کرام ہو یا باقی صحابہ کرام، کسی بھی صحابی کے متعلق دل میں بغض رکھنے والا وہ اہل حق کی جماعت میں شامل ہے، وہ ان تینوں جماعتوں میں شامل ہے، وہ گمراہ ہے. حق کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے قرآن کی یہ بنیادی آیات ہی کافی ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالخصوص اس پرفتن دور میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور تفسیر سمجھنے سے دور ہو چکے. وہ پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس پہ غور و فکر کرنا، اور پھر شیطان جس حساب سے فتنے پھیلا رہا ہے، اکثر آپ خطبات میں یہ سنتے رہتے ہیں، شیطان کا سب سے بڑا مرکز، اس کا پلیٹ فارم وہ سوشل میڈیا کا استعمال. وہ سوشل میڈیا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کے پاس موجود ہے، ہر آدمی اس تک رسائی کر رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے ضعیف روایت، جھوٹے واقعات، من مانی تعویلات کرتے ہوئے لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے. صحابہ کرام کے متعلق بغض رکھنا، ان کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کرنا، یہ تصور پیدا کرنا کہ اہل البیت کے افراد علیحدہ تھے اور باقی صحابہ کرام علیحدہ، دو علیحدہ تھڑے بن چکے تھے، جماعتیں بن چکی تھی. معاذ اللہ ان کا آپس میں بغض تھا اور باقی صحابہ نے اہل البیت کا حق کھایا، اور اہل البیت میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے حقدار تھے. لیکن باقی صحابہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، معاذ اللہ انہوں نے اہل البیت کا حق مارا، وراثت پہ حصہ نہیں دیا، باب فتق پہ ظلم کیا، اور
غدیر خم کا جو واقعہ ہے اس میں نبی علیہ السلام نے ان کے بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے خود خلافت سنبھال لی وغیرہ وغیرہ جیسے الزامات سوشل میڈیا پر اس انداز میں پھیلائے جا رہے ہیں کہ جو اہل السنت والجماعت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جن کا تعلق اہل السنت والجماعت کے ساتھ، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں ان گمراہ لوگوں کے پروپیگنڈے سے، کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ ان گمراہ لوگوں کی من مانی تعویلات سنتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ اہل السنت والجماعت کی کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کے حوالے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اپنی من مانی جو انہوں نے تعویل کی وہ تعویل ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر گمراہی کی آگے جو وجہ ہے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعویلات سن کے اہل حق، علماء وحی، اہل السنت والجماعت سے کے علماء سے تعلق توڑ دینا۔ اس طرح کا اگر اشکال آ گیا ہے، کوئی سوال آ گیا ہے، اہل علم سے رجوع کریں، جو علماء حق ہیں، جو وحی الہی کے وارثین ہیں، جو توحید کے علمبردار ہیں، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان علماء سے تعلق قائم نہیں رہے۔ ہر آدمی جو اپنے آپ پر اسکالر کا لیبل چسپاں کر دے، اسکالر ہونے کا لیبل چسپاں کر دے، وہ جیسے چاہے کتب کے احادیث پڑھے حوالے دے کر اور جو تعویل نکالے اس کی تعویل سے متاثر ہو جائے، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ یہ بنیادی آیات جو خطبے کی ابتدا میں آپ نے سنی، اللہ رب العالمین نے اہل حق کی نشانی واضح طور پر بتایا۔ دوبارہ اگر میں تکرار کروں، اہل حق وہ ہے جن کے دلوں میں صحابہ تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے متعلق محبت ہے، ان کے لیے دعائیں یا کلمات نکلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ حق پر نہیں ہیں، گمراہ ہیں، جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے متعلق بغض اور عناد اور حسد ہے۔ بغض اور عناد حسد کی بھی حد، کیا حد ہو گئی، ان کو غاصب بنا دیا، لوگوں کا حق کھانے والا، لالچی بنا دیا، حتیٰ کہ دین اسلام سے مرتد ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا ان گمراہ لوگوں نے۔ وہ کیسے حق پر ہو سکتے؟ قرآن کی آیات کی روشنی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اہل البیت کو مقام مرتبہ دیا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی شان، ان کی منزلت اہل السنت والجماعت وہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی ملکہ رانی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا مقام یہ اہل سنت والجماعت کی یہاں مسلم ہے اور ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اہل سنت والجماعت بارہا اعلان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک گمراہ فرقہ یہ تصور پیش کرتا ہے، باقاعدہ یہ تصور ہے، اور یہ تصور اہل سنت والجماعت کے عوام میں بھی بیٹھ چکا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہماری غلطی ہے اہل علم سے دور رہنے کی وجہ سے۔ وہ یہ تصور ہے کہ اہل البیت کے ورثاء ہی وہ گمراہ لوگ ہیں اور اہل السنت والجماعت صرف باقی صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اہل الحدیث، اہل حق، سلف صالحین کے وارثین علماء اپنے ممبر اور محراب میں سے جہاں باقی صحابہ کرام کی شان اور مقام بیان کرتے رہتے ہیں، وہاں اہل البیت کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ معاذ اللہ، قطعاً یہ تصور آپ کو ان ممبروں سے نہیں ملے گا کہ اہل البیت کا مقام و مرتبہ کم ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں اور اصل مقام و مرتبہ صرف باقی صحابہ کرام کا ہے۔ معاذ اللہ، یہ تصور قطعاً آپ کو نہیں ملے گا، لیکن عوام نے یہ تصور بنا دیا کہ اہل البیت کے ورثاء ہی وہ لوگ، حالانکہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام بشمول اہل البیت سب کی نمائندگی کرنے والے صحیح ورثاء بھی یہ اہل سنت والجماعت۔ اہل بیت کا جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، جو توحید ہے، وہ صرف
اہل حق کے پاس بنیادی بات ہی عقیدے کی ہے۔ یہ گمراہ فرقہ جو بزعم خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اہل بیت کو حق ہم دلا رہے ہیں، ان کے وارثین ہم ہیں، بنیادی چیز ان کے عقیدے سے ہی منحرف، جن کی رگ رگ میں شرک اور کفر بھرا ہوا ہو، جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہوں، پوجنے والے ہوں، وہ اہل بیت کے وارث کیسے بن سکتے؟ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو نقصان ہوا۔ نبی علیہ السلام کا جو حکم تھا، جبل رمات جبل احد کے سامنے جو تھا 50 تیر انداز کھڑے کیے، تاکیدی حکم دیا کہ یہ ٹیلہ آپ نے چھوڑنا نہیں، ہر حال میں آخر تک، چاہے ہم کامیاب ہو چکے ہوں یا ہمیں نقصان پہنچ چکے، دشمن ہماری بوٹی بوٹی الگ کر رہا ہو، جب تک میرا حکم نہ آئے یہ جگہ تم نے چھوڑنی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر غالب ہوئی، صحابہ کرام انسان تھے، وہ 50 تیر انداز، ان میں سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ ٹیلہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے، جو فتح مل چکی تھی وہ نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام کی شہادت ہے، جنگ ختم ہو چکی تھی، صحابہ کرام بڑے صدمے سے دو چار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جمع تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت وہ نمائندگی کر رہے تھے، وہ سپہ سالار تھے کفار کی طرف سے، بعد میں اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں بھی اسلام کی نعمت نصیب فرمائی، ان کا بھی نام جب بھی ہم لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی نعمت دی، پہلے دشمنی تھی اسلام کے ساتھ، دل میں کفر تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ صرف وہ بیان کرنا مقصود ہے غزوہ احد میں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی میں، کتاب الجہاد میں غزوہ احد کی جو تفصیلات ہیں وہاں پیش کریں۔ یعنی مقصد یہ ہے، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا سے بچنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے لوگ جو یہ تسلیم کرتے ہیں قرآن مجید کے بعد جو اتھینٹک سب سے مضبوط جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ صحیح بخاری ہے، تو پھر صحیح بخاری کے جب حوالے آ جائیں، پھر زندگی کو گمراہ قسم کے لوگ کسی انداز میں بھی من مانی تعویلات اور وہ من گھڑت واقعات بیان کرتے رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے جو مصادر ہے، ہمارا مرجع اور جو مأویٰ ہے کتب احادیث اور امہات الکتب صحیح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے حوالے آ جائیں تو ہم اپنا عقیدہ، اپنا منہج اور اپنے نظریات ان کی مطابق استوار رکھیں، درست رکھیں۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ آپ سن رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، دیکھا کہ مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ کے بعد مکہ واپسی جانے سے پہلے زور سے سوال کیا، افی القوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم لوگوں کے یہاں محمد ابھی موجود ہیں؟ یعنی کہ وہ زندہ ہیں یا قتل ہو چکے ہیں؟ معاذ اللہ۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی حکمت کی بنا پر فرمایا خاموش۔ صحابہ کرام خاموش۔ جب جواب نہیں ملا، سمجھے کہ واقعتاً جو افواہ پھیلی تھی کہ محمد قتل ہو چکے ہیں وہ درست، معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا خاموش۔ مکے کے مشرکین جن کی نمائندگی کر رہے تھے اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی، وہ بھی جانتے تھے کہ محمد کے بعد کون سی شخصیات ہیں بڑی جن کی اہمیت ہے مسلمانوں کے ہاں، جو محمد کے دائیں بازو کی حیثیت رکھتے ہیں، وزیر اور خاص مشیر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ افی القوم ابن ابی قحافہ، اچھا وہ تو قتل ہو گئے، کیا پھر ابو بکر موجود ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش۔
اس کو بھی مطمئن ہونے خاموشی تھی. جانتے تھے ابو سفیان اس وقت بھی کہ ابو بکر کے بعد جس شخصیت کی حیثیت ہے مسلمانوں کے ہاں وہ عمر ہے. افی القوم عمر. پھر تیسرا سوال کیا کیا عمر بھی زندہ ہیں یا وہ بھی قتل ہو چکے ہیں؟ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی حمیت اور دشمنوں کے خلاف اللہ نے جو خیر و غضب دیا تھا وہ برداشت نہیں کرتا. اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا وہ اللہ کے دشمن، اللہ رب العالمین نے جن کے متعلق تم نے پوچھا ہے سب کو زندہ رکھا ہے، تجھے رسوا کر دیں گے. آگے ابھی بدلہ لینے کے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی تیرے سامنے کھڑا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. یہ حدیث آگے واقعہ تفصیلاً ہے، لیکن یہاں ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق جو ہے صحابہ کرام سب کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے، اہل البیت کے ساتھ بھی اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ بھی. اور پھر صحابہ کرام کے درمیان اللہ رب العالمین نے خود جو فضائل رکھے، بعض صحابہ بعض سے درجے میں زیادہ اہمیت اور فضیلت والے، جیسے اسرائے مبشرہ ہے، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کا ایک خاص مقام. صلح حدیبیہ بیعت رضوان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام جن کا ذکر سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے کیا، ان کا ایک خاص مقام. تو اس طرح درجہ بندی ہے، فضائل ہیں صحابہ کرام. پھر فضائل میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا رتبہ جو دیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جس طرح خلافت کی ترتیب ہے، پھر چوتھے نمبر پہ امیر المومنین سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کے ساتھ محبت ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ اہل البیت کی محبت کا بہانہ بنا کے سہارا لے کے باقی صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کی جائے، یہ اہل الحق کا وطیرہ اور سیوا نہیں، طریقہ نہیں. یہ باطل لوگوں کا ایک جھانسا ہے. جو جاسوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں درار ڈالنا چاہے دشمن ممالک میں، وہ اپنے لیے جاسوسی کے لیے کور اسٹوری بنا کر آتے ہیں کہ ہمارا اصل کام یہ نہیں. ایسی کور اسٹوری جس سے سننے والا مطمئن رہے. ہر باطل کے پاس ایک کور اسٹوری ہوتی ہے تاکہ لوگ مطمئن رہیں. بھلے اپنی کتابوں میں لکھ دیں کہ اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، اپنی بنیادی کتابوں میں وہ لکھ چکے ہوں کہ اس کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، ابو بکر اور عمر عثمان نے مل کے آیات ولایت حذف کر دی، لیکن لوگوں کے سامنے اعلان یہ ہوگا کہ یہ قرآن اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اب ہمارے پاس بھی حفاظ. یہ کور اسٹوری ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، لوگ ہمیں حق پر سمجھے، اور پھر اپنے آپ کو حق پر جتلانے کے لیے اہل البیت کے ٹھیکیدار بن گئے کہ ہم ہی ان کو حق دلانے والے. اہل سنت والجماعت ان کی تنقیص کرتے ہیں، یہ وہ باور کرواتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر، جہاں پہ ہمارے سادہ لوگ عوام بھی متاثر ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اہل البیت کا تذکرہ کم کرتے ہیں. اکثر سامعین یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل البیت کے متعلق خطبات کیوں نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادتی کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنتے نہیں. ان کے متعلق پورے اہل البیت کے فضائل کے متعلق خطبات بھی ہوتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شان، ان کا علم، ان کی خلافت، ان کا زہد، ان کا تقوی، اللہ کا ڈر، ان کا جو مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق، ہر ایک پہلو پر علیحدہ گفتگو ہو چکی. پھر بھی ہم جھٹ سے آ جاتے ہیں بیان کیوں نہیں ہو. یہ ہم ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوتے ہیں. وہ ان کی کور اسٹوری ہے کہ اہل البیت کے حقدار، ان کے وارثین ہم. حالانکہ بس ایک باطل کو اپنے آپ کو حق پر جتلانے کے لیے ایک بہانہ ہے، جھانسا ہے. اہل سنت والجماعت سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل البیت کے ساتھ بھی اور باقی تمام صحابہ کرام کے ساتھ. اللہ رب العالمین ہمیں انہی جماعت میں شامل فرما دے، اسی گروہ میں جو صحابہ اور تابعین کے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے افراد جو ان کے حق میں دعا یا کلمات کہتے رہتے ہیں. آمین. وما علینا الا البلاغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ غدیر خم کا جو واقعہ ہے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل واقعہ کیا ہے، الفاظ کیا ہے، کہ اس واقعے کو لے کے، ان الفاظ کو لے کے یہ دعویٰ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، یہ دعویٰ کرنا، اور اصل حدیث کے الفاظ کیا ہے ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر اصل یہ واقعہ موجود ہے، تفصیلات ہمیں جامع ترمذی میں بھی ملتی ہے، مسند احمد میں بھی ملتی ہے۔ پس منظر کچھ سماعت کر لیں۔ انہی دنوں میں، حجۃ الوداع کے دنوں میں، چند نکلنے سے پہلے، چند دن پہلے، نبی علیہ السلام یمن کی طرف معاملات سنبھالنے کے لیے اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرماتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی اس واقعے کے راوی ہیں، غدیر خم والی حدیث جو آگے آ رہی ہے۔ اور پھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ دونوں روایتیں ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں یمن میں معاملات میں فتوحات ہوئی، کچھ علاقے جو بھی فتح ہوئے، تو پھر مال غنیمت کی تقسیم میں مجھے کچھ معاملات سمجھ میں نہیں آئے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیے، تو اس وجہ سے میرے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کچھ بغض بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام سیدھی بات کیا کرتے، تو تکلف اور جھوٹ سے بری تھے، سیدھی بات کرتے، کیونکہ مجھے وہ معاملات سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہیں حجۃ الوداع کے موقع۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے ڈائریکٹ پہنچے تھے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی یمن سے پہنچے تھے، کتب حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے جب آپ حج سے فارغ ہوئے اس معاملے کا ذکر کیا تو میری طرف دیکھا، فرمایا تبغض علی بریدہ، کہ علی کے متعلق تیرے دل میں بغض ہے؟ کہ تکلف نہیں تھا، میرے دل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ فرمایا سن لو یہ الفاظ جو کہ مسند ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے اور میں بالکل ہل گیا، گویا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جو محاور ہم کہتے ہیں۔ میں نے فوراً طے کر دیا میں اپنے دل کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کو نکال کے باہر کر صاف کر، کہ جن سے بغض رکھنا اللہ کے نبی سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، شان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سے بغض مت رکھو، جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام۔ گویا کہ جس کے دل میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بغض ہے، اللہ کے رسول سے بھی بغض رکھتا ہے، وہ اللہ سے بھی بغض رکھتا ہے، وہ بلا حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب نبی علیہ السلام کا واپسی کا سفر شروع ہوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر کنویں کو کہتے ہیں، خم نامی علاقہ جہاں کنواں تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد خطبہ ارشاد جو کہ صحیح مسلم میں الفاظ موجود، فرمایا کہ میں ابھی سمجھ رہا ہوں ان یأتی رسول ربی فاجیب، کہ میری زندگی جو کہ یوم عرفہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتر چکی، تمہارا دین میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ انبیاء پر جب دین مکمل ہوتا تھا وہ اللہ کی امانت امت تک پہنچا دیتے تھے، پھر اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا۔ آپ نے حق ادا کر دیا، میری امانت پہنچا دی، اب آپ دنیا کو چھوڑو، میرے پاس آؤ۔
کہ اب قریب ہے کہ رب کی طرف سے اس کا قاصد فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے جلدی آ جائے اور میں لبیک کہتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو سنو، میں تمہارے اندر دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما، پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تمسکو بھی، اور ایک روایت میں الفاظ ہے فیہ نور و ہدایت، فرمایا اللہ کی اس کتاب میں نور بھی ہے، ہدایت کا نور، روشنی، گمراہی سے نکلنے کے راستے، حق پہچاننے کی علامت اللہ کے قرآن میں۔ قبر کا نور قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنا پر ملے گا۔ میدان حشر میں بھی چاہتے ہو تمہیں نور ملے، روشنی ملے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھو، تلاوت بھی، معانی اور مفاہیم بھی سمجھو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، پھر تمہیں یہ قرآن نور بن کے زندگی بھی تمہاری روشن کر دے گا، موت بھی روشن کرے گا، نور کا سبب بنے گا قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، حتیٰ کہ تمہاری رہنمائی کرتا ہوا یہ کتاب جنت میں تمہیں لے کر جائے گا۔ اس کے ساتھ تمسک رکھو، چمٹ جاؤ، سمجھو اس کو، پڑھو اس کے مطابق آؤ۔ فرمایا دوسری ہے وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میرے گھر والے، اہل البیت میرے گھر والے، ان کی محبت، ان کی ناموس کی حفاظت، ان کی عزت، ان کی تقریم، کہ تمہارے اوپر فرض ہے، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، جہاں اس واقعے جگہ کا ذکر ہے، ترکت فیکم ثقلین، دو اہم چیزیں، بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے۔ بھاری وزنی چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ قیامت کے دن تم سے ان دونوں چیزوں کے متعلق پوچھے گا، اپنی کتاب کے متعلق بھی، پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کے ساتھ زندگی میں اپنا تعلق قائم رکھا کہ نہیں رکھا، اور پھر دوسری چیز میرے گھر والے، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی تقریم، ان کی ناموس کا دفاع اور ان کے فضائل کا بیان، ان کی صفات کا ذکر، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ساری چیزیں اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں۔ فرمایا دو اہم چیزیں تمہیں تمہارے اندر چھوڑ۔ پھر سیدنا آگے جو روایت ہے وہ جامع ترمذی میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ واقعہ پس منظر آپ نے سنا، اہل بیت کے متعلق اسی لیے فرمایا کہ لوگ کہیں میرے اہل بیت کو ہلکا نہ سمجھیں، کہ جو آئے جب چاہے ان کے لیے بغض کا جذبہ رکھے، کم و بیش الفاظ ان کے متعلق کہتا رہے، ان کی شان میں تنقیص کرے، انہیں کوئی حیثیت نہ دے، اس ڈر اور خدشے کی بنا پر، اس خصوصی اہم موقع پر نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ علی سے بھی محبت رکھے گا۔ اہل البیت کے ساتھ محبت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، اور اس معنی میں وہ مولا ہے، ہر مومن کے وہ مولا ہے، محبوب اور دوست اور خاص تعلق۔ یہ اہل سنت والجماعت کے کتب احادیث میں حدیث موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہیں بغیر کسی خوف اور خطرے کے، اور انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ان کے پاس علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ مسلم ہے، اور ان کی ذات محبت، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ فرمایا تھا صحیح مسلم کے ایک اور موقع پر حدیث، یا علی، اے علی سن لو، اللہ نے تمہیں آپ کی شخصیت کو یہ رتبہ دیا ہے، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، یہ اللہ نے اہل ایمان اور منافقین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی ہے، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ صحیح مسلم کے یہ روایت جسے کہا جائے کہ یہ عید کا دن بن گیا، مسلمانوں کو تو دو ہی عیدیں دی گئی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان اللہ نے تمہیں دو خوشی کے دن عطا کیے، ابو داؤد جامع ترمذی سنن اربعہ کی یہ حدیث، دو خوشی کے دن دیے عید، نہ کوئی تیسری عید ربیع الاول جشن میلاد شریعت میں احکامات میں ثابت ہے، نہ عید غدیر، جو اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے جتنی چاہے عیدیں مناتا رہے، جشن مناتا رہے، دین
کو وہ جس طرح چاہے اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈھالتا رہے، اللہ قیامت کے دن سوال ضرور کرے۔ دو عید غدیر کے نام سے کتب حدیث کی کوئی عید، خود علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں اس کو جشن مناتے عید غدیر، پتہ نہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک امیر المومنین رہے، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ 6 مہینوں میں وہ اس طرح کا تصور پیش کرتے یا اہل البیت اس دن کو عید مناتے، نہیں، قطعاً ثبوت ہے۔ اس حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے لیے نبی علیہ السلام نے رغبت دی ہے، ترغیب دی ہے یا خلافت بلا فصل قطعاً مراد نہیں۔ باقی کتب حدیث کو اپنے سامنے خود صحیح بخاری کا حوالہ، میں نے اب سے ذکر کیا سنت والجماعت کے جو مصادر اور مراجع ہیں، آپ ان مصادر اور مراجع میں اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ تاریخی کتابوں کے حوالے، من گھڑت احادیث، ان کو سن کے سوشل میڈیا پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے متعلق یہ بغض کا یہ احساس پیدا ہونا جو آہستہ آہستہ پہلے تصور نہیں تھا کہ ابو بکر، عمر، تمام صحابہ کرام، معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق انسان کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کتنے لوگ علماء کرام سے تعلق توڑنے کی بنا پر اب نہ صرف امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شکوک اور شبہات والی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ابو بکر اور عمر کے متعلق بھی اب زبان درازیاں۔ غیروں کو تو چھوڑو، یہ اپنوں کی کرم نوازی ہمارے سامنے ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ یہ جب بات مشہور ہوئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی مسجد تعبین کے دور میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ تعبین کی دور میں بھی یہ پروپیگنڈا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شہادت کا سبب بننے والا، جو محرک تھا اس فتنے کو پھیلانے والا یہودی عبداللہ بن سبا، بنیاد ڈالنے والا اس گروہ کی جس میں اہل بیت کو علیحدہ ایک جماعت قرار دیا گیا، باقی صحابہ کو علیحدہ، اسی نے یہ تصور پیش کیا، پھیل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خصوصی وصیتیں کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحیح بخاری کھولتے ہیں، تابعی کہتے ہیں میں گیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ امیر المومنین تھے، میں نے کہا آپ کے پاس خصوصی وصیتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے آپ کے متعلق کی تھی، کہا کیا کوئی خصوصی وصیت ہے؟ صحیح بخاری میں نے فرمایا نہیں، میرے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے علیحدہ یا چھپ کر یا راز میں یا اعلانیہ کوئی علیحدہ وصیت کی ہو کچھ بھی نہیں۔ تلوار اٹھائی، تلوار کے دستے میں کاغذ بندہ ہوا تھا، وہ کھولا نکالا، کہا کہ کچھ شریعہ کا بات ہے لکھے ہوئے، وہ دیکھ لو، جس میں زکوٰۃ اور کچھ حدود کے مسائل، کوئی خصوصی وصیت میرے متعلق نہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراف، جبکہ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھیں بے شمار احادیث نبی علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کے لیے اپنے وزیر خاص اور اپنے مشیر، یہ اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے واضح اشارے دیے۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت جب خراب ہوئی، جس بیماری میں وفات ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عائشہ مجھے اب تکلیف شروع ہوگی، وہ زہر جو خیبر میں یہودیوں نے دیا تھا، وہ لقمہ چبانے کے بعد تھتکار تو دیا تھا، لیکن اس زہر کی کڑواہٹ مسلسل میرے ذائقے میں شامل رہی ہے، اور اب وہ کڑواہٹ میں دیکھ رہا ہوں میری رگوں کو کاٹنے والی، میری وفات قریب اس زہر کی وجہ سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پیغام بھیجوں ابو بکر کے پاس، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، یا تم جاؤ پیغام بھیجو ابو بکر اور اس کے بیٹے کو لے آئے، اکتب کتاباً، میں کوئی معاہدہ تحریر کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر آ جائے، اس کا بیٹا بھی ساتھ آ جائے، ابو بکر کے لیے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو صحیح بخاری کے الفاظ ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، کوئی اور خواہش کرنے والا آ جائے، کوئی اور باتیں کرنے والا آ جائے، کہے انا اولا کہ میرا حق زیادہ ہے۔ کس چیز پہ حق ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد؟ خلافت، میرا حق زیادہ ہے، میں کہوں
یہ اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہ مومن اس چیز کو مانتے ہیں، نہ اللہ مانتا ہے اس چیز کو کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار ہے۔ کیا یہ حدیث ہمارے لیے کافی نہیں؟ اہل سنت والجماعت کی بات کر، سنیوں کی بات کر، ان کے پروپیگنڈا سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث نص سے صریح نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا بیماری کے دنوں میں امامت ابو بکر کروائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں سمجھے، ایک نماز پڑھائی، صحیح مسلم کی روایت، بھاری بھرکم آواز سی آواز کانوں میں پڑی، فرمایا بے چین ہو کر اٹھے، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر نے امامت کیوں نہیں کروائی؟ مسند احمد جامع ترمذی میں اشارات ہے کہ باقاعدہ حکم دیا اس نماز کو دہرایا جائے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھا؟ بے شمار دلائل ہے۔ یہ تو موضوع ہی الگ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کے دلائل جمع کیے جائے، بیان کیے جائے، بے شمار دلائل موجود، پورا موضوع ہی الگ۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام اہل البیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو فتنے اس طرح پھیل چکے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ دجال کا ہی یوں سمجھو کہ ایک بیٹا ہے سوشل میڈیا، دجالی فتنے رونما ہو چکے ہیں دجال کے آنے سے پہلے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو دین حق نصیب فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہم ایسا تعلق قائم رکھیں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہر ہفتے کی طرح آتی رہتی ہے۔ ابھی بھی ایک ساتھی ہیں، ان کی گھر والی کی طبیعت کافی ناساز ہے، آج گھر والی کا آپریشن بھی ہونا تھا، دعاؤں کی دوسری درخواست کہ اللہ رب العالمین نے مکمل صحت یابی سے فرمائے، جتنے ہمارے